ناول عشق تو این جنو، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 37۔ وہ میرے ساتھ تھا ہمیشہ بے زباں، خاموش دعا کی مانند دل کے جہاں۔ میں گرتی رہی، ٹوٹتی رہی، بکھرتی رہی، وہ ہر بار مجھ کو اپنی باہوں میں سمیٹتے گیا۔ میرے زخموں پر اس کی خاموشی تھی مرہم، ہر سوال پر اس کی موجودگی تھی ٹھوس نظم۔ میرے ہم سفر، میرے چارہ گر، میرے سنگ، نہ آسرا، نہ امید، نہ دنیا کا رنگ۔ تو ہو تو سانسوں میں نرم سی ہوا، دھوپ بھی لگے جیسے چھاؤں کی پناہ، تو نہ ہو تو زہر لگے ہر لمحہ۔ وقت کی گردش ہو چبھتی دہک، میرے زخموں کی تو دوا ہے، تو جو پاس ہو وہی دعا ہے۔ نہ کوئی حرف، نہ صدا، نہ فسانہ، تو ہی میرا آغاز، تو ہی میرا افسانہ۔ میرے ہم سفر، تو روشنی کا دیا، ہر اندھیرے میں تو ہے میری امید کا پیا۔ تو نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، تو ہو تو سب کچھ ہے یہی، بس تو ہی کافی ہے، میرے دل کی دھڑکن، میری زندگی ہے۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا، رات بھی تھم کر دو دلوں کو روشن کرتی ہولے ہولے گزر رہی تھی۔ آج کی رات جیسے چاند نہ ڈوبنے کی قسم کھا کر شب کا دامن تھام کر ہواؤں کے سنگ بادلوں کی جھرمٹ میں بہہ رہا تھا۔ رات محبت کی سلگتی بات اور زندگی کے رنگ نمایاں ہو رہے تھے۔ ان لمحوں میں درد بھی تھا، کسک بھی، اور دہکتی ہوئی آگ سے بھی۔ قرار پانے کو ارمان مچل رہے تھے، عشق بےتاب اور حسن کی مہکتی یلغار کار کی خاموشی کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ کچھ سرگوشیاں تھیں، کچھ سرمستیاں، جن کی آہٹیں سنتے ہوئے وہ خواب بن کر آنکھوں میں اتر رہا تھا۔ اور ایسے میں حیات کار کے شیشے سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے رک رک کر چلتے دھڑکنوں کو سنتی، جانے کیوں اسے دیکھنے سے اب بچ رہی تھی۔ کہاں اب تک بس شکایتیں تھیں، خفگی تھی، اور اب زبان گنگ تھی، بس سینے میں شور تھا اور آنکھوں میں اندیکھی سرمستی۔ پھر کار روڈ کے کنارے رکی تھی، جہاں نیچے سبزہ کے سنگ چاندنی کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ خواب کی دہلیز سا منظر تھا، جیسے یہ رات کوئی وعدہ نبھانے آئی ہو، وہ وعدہ جب ماضی کی ایسی رات میں ہی ان دونوں نے ایک دوسرے سے کیا تھا۔ حیات کی نظریں کار کی کھڑکی سے باہر تھیں، اس لمحے وہ اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی، جیسے نگاہ اٹھائی تو نظروں کا ملنا دھڑکنوں کو بے قابو نہ کر بیٹھے، مگر دل کی ساری توجہ یوشا پر ٹکی ہوئی تھی، اور وہ اس کی حالت و ہچکچاہٹ سے بے خبر تو نہیں تھا، تبھی تو سارے راستے غیر محسوس سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوئی تھی، اور اب جو یہ نگاہوں کا کترانا بچنا سب اسے محسوس کرتے ہوئے بےتاب بھی کر رہا تھا۔ اترے میڈم، اس نے گردن موڑ کر صرف کہا نہیں تھا، ایک ہاتھ بڑھا کر کلائیوں میں سجی چوڑیوں پر انگلیوں سے مارا بھی۔ سانس چھڑا یا دھڑکنیں؟ حیات نے گہری سانس لے کر گردن موڑی۔ کار یہاں کیوں روک دی؟ بجتے سانس کو حیات کی دھیمی آواز نے توڑا تھا۔ یوشا نے اپنے چہرہ آگے بڑھایا۔ آپ کی تعریف کرنے کے لیے، وہ تعریف جو میں پارٹی میں کرنے سے قاصر تھا، مگر یہاں کھل کر کرنے کا حقدار ہوں۔ مدھم آواز میں کہیں نہ کہیں کوئی تو نشہ ٹوٹا، اور شاید رنگ آنکھوں میں دیکھنا کبھی بھی حیات کو اتنا دوبھر نہیں لگا تھا۔ مجھے تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹتی کہ یوشا کے ہاتھ نے اس کی کمر کو جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ صرف کھینچا ہی نہیں، حیات کی اپنی گود تک میں رسائی کی تھی۔ پر میرا دل کہہ رہا ہے تعریف کی ضرورت ہے آپ کو۔ حیات کے چہرے پر انگلی رکھتے ہوئے یوشا کی آنکھوں میں استحقاق کی چمک سب سے واضح تھی۔ عشق میں ڈوب کر آپ کی تعریف کرنی ہے، صرف زبان سے نہیں، ہونٹوں سے، ہاتھوں سے، سانسوں سے، ہر اعضاء سے۔ آج یوشا بس تعریف کرے گا، اور حیات بس اسے سنتی ہوئی ہر تعریف کو اپنے جسم پر سجا لے گی، محبت کی مہر سمجھ کر، میری ادھوری پیاس کی تڑپ جان کر۔ چہرہ اتنا قریب تھا کہ اس کے ہونٹوں سے نکلتی گرم بھاپ حیات کی ناک سے لے کر ہلکی لرزش میں مبتلا لبوں تک کو جلا رہی تھی۔ یوشا، وہ کب کا پاس ہی گئی، اب تک صرف اس کی بے باکی کے کچھ ہی رنگ دیکھے تھے، مگر آج تو جس قدر وہ بےتاب تھا، وہ کہاں چھپے اس کی بے باک نظروں سے، گستاخ سانسوں سے۔ جانے یوشا، اب بس اسی طرح میرا نام لیتی رہو، اور میں بتاتا رہوں کہ تمہارے عشق نے کس قدر مجھے تباہ کیا ہوا ہے۔ انگارہ بنے ہونٹ گردن پر ٹکے، شدتوں سے بہکتے، ہر چبھن کو سخت کرتے، اور انگلیاں اب چہرے سے گردن تک اور کاندھے پر پھسلتی ساڑی کے آنچل سے الجھ رہی تھی۔ یہ کیسا عالم تھا جو پاگل سا کرتا، سانسیں بھی درہم برہم ہو رہی تھی، ہونٹ جو بھیگتے گردن پر پھسل رہے تھے۔ حیات سانسیں بھی کھونے لگی۔ مٹھیوں نے جو یوشا کی شرٹ کو کاندھوں سے سختی سے جکڑ لیا، ان کی کپکپاتی ہوئی حرکات نے یوشا کو خود کو سنبھلنے کا پیغام دیا تھا۔ گہری سانس، وہی حیات کی سرخ ہو گئی گردن میں دفن کر کے اس نے چہرہ اٹھایا۔ اس قدر سانسیں بکھر رہی تھی کہ ٹیک اٹ ایزی مائی لو۔ اپنے جذبات سمیٹ کر اس نے حیات کا گال انگلیوں سے تھپتھپایا، اور انہی انگلیوں سے اس کے بکھر آئے بالوں کو چہرے سے پرے کرنے لگا۔ مجھے چھوڑو، دو لفظوں کی تکرار اور گود سے اترنے کی کوشش۔ کمر پر گرفت سخت کرتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اپنی شرم کو بھول کر بس میری حیات بن کر رہو۔ مجھے یہ شرم و جھجک کے رنگ صرف چہرے تک پر اچھے لگتے ہیں، حرکتوں میں نہیں۔ بولتے ہوئے وہ حیات کے کانوں سے ایئر رنگز بھی اتار رہا تھا۔ بس اپنے جیسا بے شرم بنا دو مجھے۔ وہ شرم و غصے سے بولتی اسے اور بھی حسین لگی تھی۔ اس کے کان سے ایئر رنگ نکال کر ڈیش بورڈ میں یس آئی ول ڈو ایگزیکٹلی دیٹ
اس کے کان سے ایئر رنگس نکال کر ڈیش بورڈ میں ڈال کر اور یوں ہی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ذرا سا گھوم کر ہاتھ بڑھایا اور بیک سیٹ سے ایک شاپر اٹھا کر حیات کی گود میں ڈالا۔ یہ آہستہ سے پلکیں اٹھا کر پوچھا اور وہ مسکرایا۔ کھول کر دیکھو۔ ایک ہاتھ لگاتار اس کے چہرے پر سے بالوں کو پرے کر رہے تھے۔ حیات نے ہلکی لرزتی انگلیوں سے شاپر کھولا۔ اندر اس کی ساڑی سے میچ کرتا بلاؤز تھا جسے بہت سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہو بہو یکساں، لیکن کٹ ذرا مختلف، ڈیپ نیک لائن، سلیو لیس، بیک لیس، ایسے جیسے جو پہنے نہ پہنے برابر۔ یہ ایسا انتخاب تھا جسے دیکھ کر وہ تحفہ یوشا کے جذبات کا مکمل اظہار کر رہا تھا، پر وہ گردن تک سرخ پڑ گئی تھی۔ کانوں سے دھواں اٹھا اور حیات نے فوری وہ بلاؤز دوبارہ شاپر کے اندر ڈال دیا تھا۔ ہتھیلی میں پسینہ اتر آیا تھا اور چہرے سے آنچ نکلنے لگی۔ یہ اندر ڈالنے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے میں نے دیا ہے۔ ایک لٹ کو کان کے پیچھے کرتے اپنے ہونٹ گال پر رکھے۔ میں آلریڈی بلاؤز پہنے ہوئے ہوں، یہ تمہیں مبارک ہو۔ وہ شرم سے تپتے مشکل سے نظریں ملا پائی تھی۔ اس بار وہ سر جھٹک کر ہلکے سے ہنسا۔ یو نو مائی سویٹ ڈش کہ تمہیں آج وہی کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں، تاکہ تمہاری تعریف کے ساتھ مجھے کھانے میں بھی مزہ آئے۔ اس نے انگلی کو حرکت دی اور وہ گردن پر پھسلی وہیں جہاں چند منٹ میں اس نے ہلکے نشان بنائے تھے۔ ابھی تو ساری رات باقی ہے۔ یہ سوچ ہی خون میں روانی کو تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ یوشا کی انگلیاں وہاں ہلکے ہلکے سہلانے لگی اور وہ کسمسا کر بولی، کوئی زبردستی ہے؟ حیات کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ کا بے باک تھا، آج تو اسے اپنے رنگ میں رنگ کر ہی پگھلا دے گا۔ زبردستی کیسی؟ خواہش کا اظہار ہے اور تم وعدہ کر چکی ہو۔ وعدے وفا کیے جاتے ہیں، توڑے نہیں جاتے۔ آج ہی تو پتہ چلے گا کہ میری شیرنی کتنی اپنی زبان کی پکی ہے، کیسے مجھے تسخیر کرتی ہے۔ اس بار انگلی اب اس کے آنچل کی سرحد کو چھو رہی تھی، جیسے وقت تھما ہوا ہو اور لمحہ خود کو مکمل کرنے پر بضد ہو۔ حیات کا آنچل ہولی سے سرکنے لگا تھا کہ اس نے فوراً مٹھی میں بھینچ لیا۔ یوشا نے گردن جھکا کر سرگوشی کی، یہ چینج کر لو چپ چاپ، وداؤٹ اینی آرگیومنٹ اور ایکسکیوز۔ اپنے دیے گئے نشان پر داڑھی رگڑتے ہوئے آواز میں ضد کے ساتھ بوجھل پن بھی تھا، اور شکر کرو یہ دے رہا ہوں۔ حیات کی گردن سرخ پڑنے لگی، ورنہ تمہیں معلوم ہے نا مجھے تمہارے کپڑے چینج کروانے کا کتنا شوق ہے۔ بہت شوق سے اپنے حساب سے چینج کروا دوں گا۔ اس کی سانسیں گردن سے اپنی مرضی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ حیات نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے لفظوں سے انہیں بدن پر چھوا ہو اور وہ لمحہ حیا اور محبت کے درمیان معلق ہو گیا ہو۔ اپنی مرضی چاہتی ہو تو چینج کر لو، میں 2 منٹ کے لیے کار سے باہر ہوں، اس سے زیادہ ہوا تو پھر میں حاضر ہوں، اور بال کھلے نہیں رکھنا، بن والا سٹائل چاہیے مجھے۔ آخری لمس شہرک پر چھوڑ کر اس نے چہرہ اٹھایا تھا۔ حیات کو نرمی سے سیٹ پر بٹھایا اور پھر آہستگی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر کار سے باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی ٹھک نے جیسے اندر کی خاموشی کو اور گہرا کر دیا تھا۔ کار کے اندر اب صرف اس کی خوشبو تھی، گردن اور چہرے پر سلگتا احساس، اس کی چاہت، شدتوں کی یاد اور وہ خواہش جو حیات کی گود میں رکھی جیسے اپنا حق مانگ رہی تھی۔ حیات نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کر کے کھولی، جیسے خود کو تیار کیا، بہت سا حوصلہ دیا۔ چینج کر لو میڈم حیات، بے شرم ہیرو سے دل لگا کر اپنی مرضی بھی دے دی ہے، برباد کر دیا اس نے تمہیں۔ وہ ہلکے سے بڑبڑائی، اب پیچھے ہٹنا ممکن تھا ہی نہیں، محبت دامن سے لپٹ چکی تھی، پر یہ سب حیات کے چہرے پر گلابی رنگ اپنی تمام تر ہستی سے سجا ہوا تھا، کار کے اندر تنہا ہو کر بھی۔ لیکن حقیقت میں تنہا کہاں تھی، وہ تو ہر سانس میں تھا، ہر جھجک میں، ہر کپکپاہٹ میں۔ آہستہ سے اس نے ساڑی کے آنچل کو تھاما، اب ہر حرکت کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھا نظارہ اسے دیکھ رہا ہو۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ اس نے خود سے نظریں چرا لی، جیسے اپنا عکس خود سے بھی چھپانا چاہا ہو۔ چینج کر کے اور بالوں کا سمیٹ کر اس کی مرضی کے مطابق جوڑے میں لپیٹ کر جب اس نے شیشہ دیکھا تو اپنے آپ کو پہچان نہیں سکی۔ وہ صرف حیات نہیں تھی، وہ کسی کی چاہت کا اظہار بن چکی تھی۔ ایک جذب، ایک انتخاب، ایک خواب، گردن پر پھسلتی لٹیں دی گئی مہروں پر نازاں تھیں، کھلے بازو اس کی انگلیوں کے لیے بے چین تھے۔ حیات تو آج کیا خود کی رہ سکتی ہے؟ یہ محبت تو وہ آگ تھی جو دھواں اس کے سینے تک چھوڑ چکی ہے۔ اپنے خیالوں سے چہرے کا رنگ ادھورا ہوا جا رہا تھا۔ ادھر کار سے چند فاصلے پر جب ہلکی ہوا میں سرگوشیوں کی سرسراہٹ سی آ رہی تھی، یوشا اپنی آستینے کوہنیوں تک مروڑے ادھر ادھر قدموں سے بے خبر سا ٹہل رہا تھا، جیسے دل کی رفتار کے ساتھ قدم بھی تھمے ہوئے ہوں۔ ہوا میں نمی سی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ نمی آسمان کی نہیں، دل کی گہرائیوں میں بہتے جذبات کی تھی۔ ہر لمحہ وہ جو کار سے دور کھڑا تھا، وہ خود کو حیات سے قریب تر محسوس کر رہا تھا، جیسے فاصلے محبت کی دھڑکن کو اور واضح کر رہے ہوں۔ اب دل کو چین کہاں، ادھوری پیاس کی شدت، سینے میں آگ اور مچلتا طوفان۔ اس نے گہری سانس لے کر ہاتھ اٹھا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل چاند کے گرد دھیرے دھیرے سرک رہے تھے، جیسے قدرت بھی ان لمحوں کی رازداری کا حصار بن رہی ہو، جیسے اس کے ساتھ برسنے کو تیار ہو۔ بس اب چند لمحے کا انتظار ہی تو درمیان میں تھا۔ وہ مسکرایا اور یوں ہی گردن موڑ کر کار کی طرف ایک نرم سی نگاہ ڈالی تھی کہ تبھی ڈور کھلا اور وہ نیچے اتری تو مدھم روشنی میں یوشا کی نگاہیں سینڈل میں قید پیروں سے ہوتی ہوئی چہرے تک گئی تھی۔ ہوش ربا سا محبوب، ذرا سی جھجکی، ذرا سی شرم، ذرا سی سرشار اور ذرا سی سہمی، ساڑی جو اسے ہولے سے لپٹی ہوئی تھی خود بھی بہک رہی تھی، گردن پر پھسلتی لٹیں، کھلے بازو، شانے اور بہت کچھ، سب کچھ جیسے یوشا کے خاموش چاہت کا لباس بن چکا تھا۔
یوشا بس اسے دیکھتا رہا، نگاہوں میں بس آتا رہا، یا خود کو سنبھال رہا تھا۔ خود سے وعدہ کیا تھا بہت ہی نرمی سے اس سے روبرو ہونا تھا، تو آج مکمل اختیار پانے سے پہلے نرمی بھی جذبات میں شامل کرنی تھی۔ چند لمحے کچھ کہے بغیر وہیں کھڑا رہا، نہ زبان نے حرکت کی، نہ قدموں نے، بس آنکھوں کی چمک، سانسوں کی گرمی اور دل کی دھڑکن نے جیسے سب کچھ کہہ دیا ہو۔ ان لمحوں کے ارمان تو اس نے کب سے پالے تھے، مگر 5 سالوں بعد یہ دعا کی طرح اس کی زندگی میں آئے تھے۔ ادھر حیات سے پلکیں بھی نہیں اٹھائی جا رہی تھی، قدم کیا اٹھاتی، نگاہوں کی تپش دور سے ہی خون کو بھی قطرہ قطرہ پگھلا رہی تھی، رواں رواں سہر رہا تھا۔ اس نے ہوا کی چھیڑخانی سے پریشان آنچل کو درست کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور انگلیوں کی لرزش سے یوشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب وہ قدم قدم آگے بڑھا تھا اور ہر قدم حیات کی دھڑکنوں کو سست کر رہا تھا۔ نظریں سبز فرش پر گڑی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سامنے آ کھڑے ہوئے یوشا کے جوتے پر جم گئی۔ بھائی کی ریسیپشن والی رات آپ نے ایک بات کہی تھی، بے موقع اور سنجیدہ بات۔ حیات کی پلکیں اٹھی۔ کیا؟ یوشا نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہی کہ میرا شوہر ہوتا تو اسے باہوں کا ہار پہناتی، اپنے ہونٹوں سے گالیاں دینا شروع کر دیتی، وہ بھی بے ساختہ بولی اور زور سے ہنستی۔ دور تک ہنسی کے مدھم گونج نے اور بھی پسوں بکھیر دیا۔ یوشا نے جھک کر آہستہ سے اس کی ٹھوڑی کو 2 انگلیوں میں جکڑا۔ مجھے وہ رات یاد ہے، مگر زیادہ وہ بات یاد ہے، کیونکہ وہ رکا۔ یہ تو میں طے کر ہی چکا تھا، تمہارا شوہر مجھے ہی بننا ہے، تو آج، اور جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، آج میں واقعی تمہارا شوہر ہوں۔ تو بتاؤ، باہوں کے ہار پہناؤ گی، خود میرے ہونٹوں کو چھونا ہے، یا پھر ڈنڈے یا گالیاں دینی ہے؟ مدھم سے سرگوشی سے گردن جھکائے وہ ہولے سے ہنسی، وہ ہنسی جو شرم کی تھی، وہ ہنسی جو دل سے اٹھی تھی۔ جواب دیں جناب، بتائیں مجھے کتنے زبان کی پکی ہیں آپ؟ زبان سے پھرنا تو پھرنا تو نہیں ہے؟ یوشا کی بےتابی نگاہوں میں شوق سرور سا چھایا ہوا تھا۔ تمہیں گالیاں دوں گی، وہ بھی چپ چاپ، دل ہی دل میں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی اور باہوں کے ہار کی جگہ ڈنڈے۔ وہ رکی اور پلکیں اٹھا کر یوشا کو دیکھا، پھر آہستگی سے قدم بڑھائے۔ یوشا بے ساختہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ارے واہ، یہ تو خطرناک ارادے لگ رہے ہیں میری سویڈش کے۔ شٹ اپ، حیات نے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ اب تم میرے شوہر، اور اس کی سزا تو ملنی چاہیے، اور بتا دیتی ہوں کہ زبان سے پھرنے والے ہم بھی نہیں۔ حیات نے آہستگی سے اپنے ہاتھ یوشا کے گرد لپیٹے، نہایت نرمی سے، تھوڑی جھجک سے، تھوڑی رضامندی سے، پھر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ مکمل ہو جانے کی یہ رضا یوشا کی آنکھوں میں وہ چمک عبور کر آئی جو کبھی صاف اس کی دعاؤں میں تھی، صرف اس کی دعاؤں میں تھی، اب اس کی باہوں کی زد میں تھی۔ ہاتھ اٹھے اور کمر کو طاقت سے جکڑ چکے تھے۔ میں نے 5 سال صرف تمہارے لیے خود کو سنبھال کر رکھا، اور آج تمہیں دیکھنے سے دل بھی دھڑک رہا ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ فولادی سینے پر چہرہ چھپائے ہوئے اس نے جو کہا وہ ہلکے سے ہنسا تھا۔ ڈرنا مت، اب جو بھی ہوگا وہ ہم دونوں کے درمیان ہوگا، نہ کوئی درمیان آئے گا، نہ کوئی فاصلہ۔ حیات کی کمر میں بازو ڈال کر سینے سے لگاتے ہوئے اب دھڑکنوں پر کوئی اور نام نہیں تھا، لمحوں کی شدت اور لمس کی نرمی۔ ہوا اب بھی نرم چل رہی تھی، آس پاس کے درخت جیسے خاموش تماشائی تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو، جیسے وقت نے ایک لمحے کے لیے سانس روک لی ہو۔ کچھ لمحے یوں ہی ساکت گزر گئے، اس کے سینے سے لگی تھی جیسے صدیوں کی مسافت کے بعد سکون نے اسے اپنی گود میں لے لیا ہو۔ یوشا نے آہستہ سے بازو ہٹانا چاہا تو وہ اور قریب سمٹ گئی۔ الگ مت کرو خود سے، تمہاری نظروں سے بہت شرم آ رہی ہے۔ اس نے چہرہ اور بھی اس کے سینے سے چھپا لیا، کاندھے سے سکیڑ کر خود کو سمیٹنے کا عمل۔ ہائے، یہ ان کی ادائیں قتل کر دیتے ہیں، اور دوا بھی نہیں۔ آپ کی شرم کا بس ایک ہی علاج ہے کہ مجھے اوڑھ لو۔ پر ابھی آہستگی سے اس کے دونوں بازو تھام کر اسے خود سے الگ کیا، محبت سے، نرمی سے، لیکن پورے اختیار کے ساتھ۔ فی الحال تمہیں ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں، تو شرم کو سائڈ پر رکھ کر میرے ساتھ چلیں۔ حیات کی آنکھوں میں شرم کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا۔ میں نے منع تو نہیں کیا، لیکن ایسے؟ وہ بولتے بولتے تھم گئی جیسے خود اپنے لفظوں سے جھجک گئی ہو۔ یوشا کے لبوں پر پہلی بار ایک بہکا سا تبسم اترا، نظریں ایک لمحے میں گلے تک بھٹکی۔ تو کیا؟ بس اس ایک ہاں کی ہی تو ضرورت تھی۔ تو اب وہ جھکا سرگوشی میں بولا، میں چاہتا ہوں تم ایسی ہی لگو، تھوڑی سی بے قابو، تھوڑی سی سانس روک دینے والی، بالکل میری نظروں کی طرح بولڈ، اور پھر جھجک اور شرم کا کوئی گزر نہ ہو ہمارے درمیان۔ مدھم سا بولتے ہوئے پھر آہستہ سے ناک پر ناک رکھی۔ ہم دونوں تو ایک دوسرے کا لباس پہلے ہی بن چکے ہیں، اب پردے کس بات کے؟ تم تو ہو ہی صدا کی بے شرم، وہ ہلکے سے جھیم کر بولی۔ قبول۔ ناک سے ناک رگڑ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، اور تمہیں اپنے جیسا بنا کر دم لوں گا ایک دم سے۔ پہلی بار اس نے حیات کے شانے پر انگلی رکھی ہوئی بڑی جسارت کی خبر دیتی۔ جی نہیں، اب گھر چلو۔ اپنے کاندھے کو جنبش دے کر حیات کے پلکوں پر بوجھ اب بھی گہرا تھا۔ چلنا ہے، پر گھر نہیں، کہیں اور۔ یوشا نے وہی ہاتھ بڑھا کر کمر میں ڈالے۔ اس طرح؟ وہ پھر جھٹکی۔ ہاں بالکل اس طرح، کیونکہ یہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس یوشا کی نگاہیں خود بہک رہی تھی، مگر وہ خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ تمہیں کافی اور شرمانے پر مجبور کرنے کو، وہ بولی، اور اس نے جھک کر جھکتی پلکوں میں جھانکا۔ نخرے بند کرو۔ نخرے نہیں، سچ مچ کی شرم آ رہی ہے۔ حیات نے ساڑی کا آنچل تھاما، ہوا بھی یوشا کی نظروں کی پیروی کرتی گستاخ بن گئی تھی۔ مت کرو یہ شرمانے کی ایکٹنگ، زرینہ لگ رہی ہو پوری۔ آواز میں شوخی اتری ہے، اس کی جھجک دور کرنے کے لیے یہ باتیں تھیں۔ یوشا،
آواز میں ناراضگی گھری اور یوشا نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند مکمل تھا، جیسے آج کی رات کو وہ خود بھی ماہ کامل تسلیم کر چکا ہو۔ یاد ہے تمہیں ماہ کامل ہونے تک مہلت دی تھی؟ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر مکمل ہونے کی سرشاری تھی۔ تو حیات کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ آ بسی اور یوشا نے وہی گھبراہٹ اپنے لبوں سے جھولی۔ تو یہ کہ تم تو وعدے پوری کرنے والی نہیں ہو۔ میں خود اپنے وعدے مکمل کرنے کے لیے تمہیں وہاں لے کر جا رہا ہوں، آسمان تلے چاند کی چھاؤں میں، ہواؤں کے سنگ۔ تپش میں دہکتے گالوں پر ہونٹ پھیرتے ہوئے یوشا کی نگاہوں میں آنے والے وقت کا خمار بس رہا تھا۔ مجھے کھلے میدان میں نہیں جانا۔ وہ تھم کر گھبرائی تھی، دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ کچھ نہیں ہوگا، اس نے بازو نرمی سے تھامے اور پھر سے چلنے لگا۔ ہاں معلوم ہے تمہارا راشد پہرے داری میں موجود ہوگا، مگر پیچھے نہیں جانا، مگر مجھے نہیں جانا۔ میں لے جا رہا ہوں نا۔ اس بار یوشا کی آواز میں ضد تھی، پھر ایک دم سے خم ہوا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر وہ اونچی نیچی سبز ڈھلوان اترنے لگا تھا۔ پھر جب قدم رکے تو حیات کی آنکھیں کھل گئیں۔ سامنے ایک دلکش روشن رنگوں سے سجی ہوئی ایک بیڈ روم پر مشتمل جھونپڑی نظر آ رہی تھی۔ برآمدے میں بندھے سفید پردوں کے پیچھے جھولے جیسے ہوا خود بہکنے آئی ہو۔ چھوٹے چھوٹے فانوسوں کی لائٹس جھلملائی تھیں اور جھونپڑی کے سامنے قدم رکھتی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی طلسماتی دنیا آنکھوں کے سامنے کھل گئی ہو۔ پوری ڈھلوان پر ننھی ننھی فیری لائٹس کی روشنیاں کچھ اس انداز سے بکھری ہوئی تھی جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ جھونپڑی کے باہر ایک نیم دائرہ آنگن، جس کے گرد لکڑی کی باریک ستونوں پر سفید شپون کے نرم پردے لہرا رہے تھے۔ ہر پردے کی گرہ پر چھوٹے چھوٹے خوشبودار گلدستے بندھے تھے، جن میں لیونڈر اور بیبی بریتھ جیسے مہکتے پھول تھے اور ان سے مدھم سے سرشاری پھیلی ہوئی تھی۔ آنگن کے بیچ میں زمین پر سفید نرم گھاس جیسے قالین بچھی تھی، جس پر دو آرام دہ کرسیاں رکھی تھیں جن پر نیلے اور گلابی رنگ کے کڑھائی والے نرم گاؤں تکیے رکھے تھے۔ ان دونوں کرسیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی قدیم طرز کی میز تھی، جس پر شیشے کا خوشبودار چراغ جل رہا تھا اور اس کے ساتھ دو شیشے کے نفیس جام رکھے تھے جن میں سیب اور انگور کے مشروب کی چمک جھلک رہی تھی۔ جھونپڑی کی چھت سے لٹکتی زنجیر نما لائٹیں پورے آنگن کو سنہری روشنی میں نہلا رہی تھیں اور ایک طرف نیم دائرہ میں کھلے گلابوں کے درمیان جگمگاتی عبارت روشن تھی۔ تم میرا چاند ہو اور آج کی رات آسمان نے کہ مان بھی لیا ہے۔ پاس ایک خوبصورت خط میں لکھا تھا، جب تم پاس ہوتے ہو تو دعائیں بولنے لگتی ہیں۔ آنگن کے کنارے کنارے تازہ سفید گلاب اور نیلے ہائیڈرینجیا کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور ایک طرف سے بہت ہلکی مدھم موسیقی کی دھن فضا کو سہلاتے ہوئے گزر رہی تھی۔ پوری فضا خوشبو، روشنی اور خاموشی کا ایک دل کو چھو لینے والا امتزاج بن چکی تھی۔ حیات کے پلکیں اس منظر کی شدت سے بوجھل ہونے لگی۔ یوشا، یہ سب اتنا کچھ؟ یوشا اس کے قریب آ کر آہستگی سے اس کے کاندھے پر جھکا۔ یہ سب تمہارے لیے ہیں، صرف میری زندگی، میری حیات کے لیے۔ یہ تمہارے خواب ہیں جو میں آج کی رات اپنے ہونٹوں پر سجا لینا چاہتا ہوں۔ اتنا مدھم اور خوبصورت لہجہ تھا کہ حیات کے سارے احساسات میں بس اس کی مرضی کے رنگ اترتے چلے گئے۔ وہ آہستہ سے پلٹی، خاموش، مگر آنکھوں میں وہ خواب، دل میں وہ شخص اور ارد گرد ہر چیز جیسے خود اس کے احساسات سے بنائی گئی ہو۔ یوشا اسے دیکھتے ہوئے الٹے قدموں سے چلتا اسے چند انچ کے فاصلے پر کھڑا ہوا اور پھر، کم مائی لو، مائی ہول لائف، آج کی رات بس تمہاری اور میری ہے۔ وہ باہیں کھولے کھڑا تھا اور حیات کو انکار تھا ہی کب، وہ تو پہلے ہی اس لمحے کی تھی۔ اب بس خود کو اس لمحے میں ڈھال لینا تھا۔ ہلکے قدموں سے دھڑکنوں کو تھامتی، آنکھوں میں نمی، لبوں پر کپکپاہٹ، وہ آگے بڑھی اور یوشا کے سینے سے لپٹ گئی پوری شدت سے، جیسے اپنا آپ واپس پا لیا ہو۔ یوشا نے باہیں سمیٹ کر اسے اپنے وجود میں لپیٹ لیا۔ نہ کوئی لفظ، نہ کوئی وعدہ، بس خاموشی، اور وہ خاموشی بھی سرگوشی تھی، جس میں سانسوں کا شور بھی عشق کا اعلان لگتا تھا۔ اس لمحے چاندنی بھی جھک گئی تھی، ہوا بھی تھم گئی تھی اور وقت نے خود کو ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ آئی لو یو ویری مچ۔ یہ تین ورڈز، وقت بدل جائے، موسم بدل جائیں، الفاظ کی ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے، مگر ان لفظوں میں جو ایک خاموش روح تھی وہ نہ کبھی کم ہوئی، نہ کبھی بدل سکی۔ لو یو ٹو، لو یو سو مچ۔ حیات کے ہاتھ نرمی سے یوشا کی شرٹ کے کالر کو تھوڑا سا کھینچا تو وہ بھی جیسے دل کی زبان سمجھ گیا ہو، بے اختیار چھو گیا اور پھر غربت کی وہ لکیر مٹنے لگی جو لمحہ بھر پہلے سانسوں کی دیوار تھی، اب صرف ایک بندھن بچا تھا، سانسوں کا، دھڑکنوں کا اور دلوں کا۔ میں زبان کی پکی ہوں، سمجھے؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اس کا وہ حق تھا جو رب نے نکاح کے ذریعے عطا کیا تھا، ایک دوسرے کے لباس بننے کا، ایک دوسرے کے لمس کو حلال کہنے کا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حیات نے پہل کی، اپنے نازک لبوں کو اس کے دہکتے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ نرمی، محبت، مکمل اختیار اور مکمل اعتماد کے ساتھ یوشا کی پلکیں بند ہو گئیں۔ اسے لگا وہ پرانی جلن، وہ گہرے نشان جو وقت اور فاصلوں نے دیے تھے اب کہیں تحلیل ہو رہے تھے، محبت کے لمس میں، محبت کی زبان میں۔ یوشا کے ہاتھ بے اختیار اس کی کمر کے گرد سے مٹنے لگے تھے، مگر وہ جانتا تھا حیات کا پہل کرنا، خود کو پیش کرنا اس کی زبان میں ایک محبت کا اعلان تھا، وہ جو لفظوں سے ادا نہیں ہوتا۔ اب جو اظہار کی ڈوری وہ تھما چکی تھی، وہ خود قطرہ قطرہ سے اعراب ہونے لگا تھا، لمحہ بلمحہ، احساس در احساس، سب ایک دوسرے سے کہتے ہوئے سانسیں اب مدھم ہو رہی تھی۔ چند لمحے جو صدیوں جیسے محسوس ہوئے تھے، پھر جب لب لب سے جدا ہوئے تو سانسیں اب بھی ساتھ تھیں، جیسے ایک دوسرے کے لیے ترس رہی ہوں۔
حیات کی پلکیں اب بھی جھکی ہوئی تھی، چہرے پر شرم کے ساتھ ایک سکون بھی تھا اور ہونٹوں پر مصنوعی رنگ اپنی پہچان کھو کر سچے رنگ سے دہک اٹھا تھا۔ یوشا نے آہستگی سے پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی، دونوں کی سانسوں کے بیچ خاموشی بول رہی تھی۔ تم نے آج سب کہہ دیا بغیر کچھ کہے، اور میں نے قبول کر لیا اپنے سارے وجود سے۔ اس کی سرگوشی اس کی روح میں اتر گئی اور حیات کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اب تانے مت دینا، وہ بولی، اور اب وہ یوں ہی پیشانی پر پیشانی رکھے ہنس دیا۔ کبھی نہیں، پر تھم کر آنکھوں میں دیکھا، اب میں جو کرنے والا ہوں اس کی شکایت مت کرنا، کیونکہ اب میں جو کرنے والا ہوں اس میں میری محبت کی شدت تو تمہیں سہنی ہی ہے۔ حیات کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، وہ خم ہوا اور پھر سے اسے بازوؤں میں اٹھا کر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ حیات نے چہرہ سینے میں چھپا لینا مناسب سمجھا تھا، وہیں جھونپڑی کے اندر لا کر وہ اسے نیچے اتار چکا تھا، مگر حیات کی انگلیاں اب بھی اس کی گردن کے ارد گرد لپٹی ہوئی تھی، جیسے وہ پل چھوٹنے کا نہ ہو۔ بس کرو یہ شرمانا، مائی لائف، پہلے دیکھ تو لو کہ اپنی سویٹ ڈش کے لیے میں نے کیا ارینجمنٹ کی ہے۔ اپنی گردن سے لپٹی حیات کو تھام کر اس نے زبردستی گھما دیا اور اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، اور پھر ایک بار اسے حیرت بھری خوشی ہوئی تھی۔ خالص چاندنی رنگ کے کینڈل سٹینڈز، نیچے نیلے مخمل کا قالین، اور ایک طرف کم اونچائی والا بیڈ جس پر سفید شفون کا جالی دار کینوپی ٹنگا ہوا تھا۔ مدھم لائٹس اور کمرے کی دیوار پر ایک طرف لکھا تھا، کچھ راتیں صرف تمہارے ہونے کی منتظر ہوتی ہیں اور کچھ دعائیں صرف تمہارے ہونٹوں سے نکل کر میری زندگی بن جاتی ہیں۔ حیات نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، پھر یوشا کی طرف پلٹ کر اس کے سینے پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ یہ سب تم نے کب سوچا؟ اسی دن جس دن تم نے ماہ کامل کا وعدہ لیا تھا، وہ آہستگی سے بول کر گردن پر جھولتی ایک لڑ چھوئی، نظریں بہہ کر گردن کے ہر نس پر بہکی تھی۔ اتنا سب پلان کیا تھا، پہلے بتا دیتے تو میں جھٹ سے آ جاتی، ناراضی نہیں ہوتی۔ شرٹ کے بٹن چھوتے ہوئے یہ ناز ہوا تھا، یوشا نے ایک ہاتھ کمر میں ڈالا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ تم کتنی زبان کی پکی ہو یہ مجھے اچھے سے معلوم ہے۔ کمر پر انگلیوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھا کر حیات کے بندھے جوڑے کو چھوا۔ ابھی جو ثبوت دیا وہ کافی نہیں تھا؟ وہ شرم و خوشی کے ملے جلے احساس سے گلابی ہوتی اسے اب پاگل کیے دے رہی تھی۔ یہ تو بس ایک چھوٹا سا ثبوت تھا، میرے ادھار والے رجسٹر کا بس ایک پوائنٹ۔ چہرہ بڑھا کر لبوں کو بوسہ لیا اور حیات کے گالوں تپے۔ ایسا ہی رہا تو میں ادھار چکاتے ہوئے کام سے جاؤں گی، مجھے عادت بنا لو اپنی، تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ یوشا کے ہاتھ پشت پر پھسلتے ہوئے ڈوری سے الجھے اور وہ بے ساختہ اس کے سینے میں سمٹی ایک لہر سے سارے جسم میں اٹھ کر دوڑنے لگی تھی۔ یوشا نے آہستگی سے اسے خود میں سمیٹ کر انگلیوں کو ذرا سی اور حرکت دی۔ یوشا پلیز۔ کمزور سے احتجاج نے ہاتھ تھام لینا چاہا کہ وہ اور بھی گستاخ ہوا۔ اب تمہارے سارے نخرے، سارے ناز، سب کچھ میری امانت ہے۔ کان کے قریب وہ جھکا، اور یہ شرم، یہ بھی میری، مگر آج کی رات صرف محبت کی ہے، مکمل خاموش، میری آغوش میں سمٹی ہوئی۔ اب روکنا مت مجھے، وہ مکمل اس کا تھا، مگر ضد پر آ جائے تو وہ ٹوٹ کر بھی اس کی باہوں میں بکھرے گی۔ اور پھر وہ لمحہ جب خاموشیاں بھی بول اٹھتی ہیں، جب لباس کی سرسراہٹ گونجتی ہے، جب جنون سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ حیات جیسے خود میں سمٹی کھڑی تھی، آنکھوں میں شرم کا گلابی خمار، دل میں لرزش۔ یوشا کے ہاتھ ڈوری کو کھولتے سنوارتے ہوئے بہک رہے تھے اور لب سرگوشی کر رہے تھے۔ تمہارے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چل رہی ہیں۔ مدھم بوجھل لہجہ اس قدر نشیلا تھا کہ وہ ان کو سنتے ہوئے سمٹ جاتی تھی۔ بس اب یہی نکل سکتا تھا۔ یوشا نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر دباؤ دیا۔ یہ جو میرے دل کے ساتھ دھڑک رہا ہے وہ تمہارا دل ہے، اور اپنے دل کے دھڑکنے سے کوئی ڈرتا ہے؟ حیات نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا اور وہ ہلکے سے مسکرایا۔ بس اسی طرح میری بن کر رہو، پھر دیکھنا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کمرے کی خوشبو، مدھم روشنی اور بولتی خاموشی سب جیسے کسی اقرار کا ساتھ دے رہی تھی۔ اب ہمیں سنبھلنا نہیں، بہکنا ہے۔ سینے پر رکھی ہتھیلی کو اپنی شرٹ کے بٹن پر رکھا اور حیات کے گالوں پر سرخ رنگ ابھر آیا۔ نفی میں گردن ہلا کر وہ ہلکی سے پیچھے ہٹی، لیکن یوشا کی گرفت سے اب آزادی کہاں؟ کمر پر انگلیاں دھسی اور دوسرے ہاتھ کی ٹھوڑی جکڑ کر اٹھائی تھی۔ ڈونٹ موو، ڈونٹ سے نو، آج کی رات صرف دل کی منمانی چلے گی، صرف میری۔ وہ نظریں نہیں چرا پائی تھی، بس سانسیں دھیمی پڑنے لگی تھی۔ یوشا نے آہستگی سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے اٹھا کر بستر پر لا بٹھایا۔ کمرہ اب مزید مدھم ہو گیا تھا، کینڈلز کی روشنی میں چھت پر جھلملاتے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے دو وجودوں کی خاموشی میں بھی کوئی نورانی تماشا ہو۔ حیات کی پلکیں ابھی تک جھکی ہوئی تھی، جیسے وہ آنکھیں اٹھائے تو سارا منظر خواب سے جاگ جائے۔ یوشا نے آہستہ آہستہ ساڑی کی ایک سائڈ کندھے سے ہٹائی، لباس کی سرسراہٹ نے رات کی خاموشی میں ایک ہلکی سی چمک بھر دی۔ یوشا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ لرز سی رہی تھی۔ یہ ڈر نہیں، تمہارے اور میرے درمیان صرف ایک جھجک ہے، یہ طے ہے، پر اب ہم کچھ بھی طے نہیں کریں گے، بس ہم محبت کریں گے، بے خوف، بے اندیشہ، بے حد۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حیات کے بندھے ہوئے جوڑے میں انگلیاں ڈالی، پن ہولے سے نکلی بال آزاد ہوئے، اور یوشا نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر آہستہ سے کہا، ڈرنے کی جگہ نہیں، یہ محبت ہے، یہ ہمارا لمحہ ہے جہاں صرف ہم ہیں، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ خوبصورت ہوگا، بہت خوبصورت، کسی بھی جنون سے پرے، کسی بھی سختی سے دور، بہت نرمی سے، بہت دل نشیں، بہت دلکش۔ مجھے اپنا آپ سونپ کر تو تم دیکھو، یوشا بہت نرمی سے تمہارے وجود پر سجا جائے گا،
گردن پر پھرتے ہونٹوں کی تپش حیات کو جکڑ رہی تھی۔ حیات کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور یوشا نے ان کی لرزش پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس بار سیراب ہونے کی کوشش میں بہکتا دل بھی شامل تھا۔ بے قراری بھی چھائی ہوئی تھی۔ حیات کی سانسیں صحیح معنی میں اب تیز ہوتی اس کے ہونٹوں میں جذب ہو رہی تھی۔ جانے کتنے پل گزرے اور اس کے ہونٹوں سے ہر مزے کو اپنے ہونٹوں میں جذب کر کے چہرہ اٹھا کر شاداب چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی سانسیں بکھری ہوئی تھیں، لب جب سرخ انگارہ ہو رہے تھے وہاں بھیگی ہوئی سرخی جذبوں کو بے لگام کر دینے والی تھی۔ حیات نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، گرے آنکھوں کی گلابی خماری ہوش و حواس چھین لینے والی تھی۔ میں تمہیں کبھی بھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا، نہ روح سے نہ وجود سے۔ وہ لمحہ، وہ لمس، وہ قرب، یوشا کی سانسیں حیات کی گردن کو گھیرے میں لے چکی تھی۔ اس لمحے میں بس میری نظروں سے خود کو دیکھو، بس مجھے چاہو، بس مجھے چھو لو جس طرح میں تمہارے لیے پاگل ہو رہا ہوں۔ یوشا نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور انگلیوں نے پہلی بار حیات کے آنچل کو دور جھٹک دیا تھا۔ آنکھوں کے ڈورے گہرے گلابی ہوئے اور وہ سمٹنے لگی انہی بازوؤں میں جہاں پناہ بھی تھی اور حفاظت بھی۔ ایک بار پھر ہونٹوں کی سرخی چراتے ہوئے وہ حیات کو لیے بستر پر گرا تھا۔ ایک ہاتھ سے بچے بٹن کھولتے ہوئے اپنی شرٹ کو تن سے جدا کر کے، جس بات پر اب کوئی لگام نہیں رکھی تھی اس نے۔ ہر لمحہ وہ جو قریب ہو رہا تھا اس کی شدت سے بھرے عمل سے حیات کا دل قربت میں قریب بھی ہوتا، دور ہو جانے کی چاہت بھی کرتا، عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ کبھی انگلیاں بالوں میں الجھ جاتی اور کبھی کاندھے کو جکڑ کر خود سے جدا کرنے کی کوشش کرتی، اور یہی کشمکش یوشا کو ناپسند ہوئی اور پھر ایک ہاتھ کی گرفت نے حیات کی کلائی کو سختی سے جکڑ کر بستر پر جکڑ دیا۔ دل اپنی آرزوؤں سے لے کر بے لگام سرکش جذبات کی تکمیل کر رہا تھا۔ ہر پل اس کی سانسوں میں اتر کر، ہر پل ایک نیا لمس مہکتے ہوئے نازک سراپے پر اپنے ہونٹوں پر سجاتا خود کو ہر جسارت کی اجازت دے چکا تھا۔ یہ عمل اس قدر شدت بھرا تھا کہ بے ساختہ حیات نے اپنی کلائیوں کو آزاد کروانے کی کوشش کی۔ اس کی انگلیاں سختی سے نازک انگلیوں کو جکڑ چکی تھی، لبوں سے لبوں کو جوڑے اس میں خود کو گم کر رہا تھا۔ پھر شرم و حیا کے ساتھ احتجاج کی باریک چادر کو پارے پارے کرتے ہوئے وہ اس پر ایک ایک سانس لٹاتا قابض ہو گیا۔ دھڑکنوں سے دھڑکنوں کو چراتے ہوئے وہ اسے اپنے وجود میں اس طرح گم کر رہا تھا کہ سانسیں تیز اور دھڑکنیں بےتاب تھیں، مگر لب ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے۔ جیسے کہہ رہی ہوں، ہر لمس میں پیار کی صدائیں بس گونجتی رہیں۔ پھر ان کے ہونٹوں نے دیوانگی کی وہ زبان بولی جسے صرف محبت کی شدت ہی سمجھ سکتی ہے۔ آسمان کی بلندیوں تک پہنچتی بے قراری میں وہ ایک دوسرے کی جان میں کھو گئے تھے۔ حیات کی گردن پر یوشا کے دہکتے ہونٹوں کے نشانات جیسے گلاب کی طرح کھلتے جا رہے تھے، ہلکی سرگوشیاں، سرسراہٹیں جو ہر گزرتے لمحے کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ یوشا کے ہونٹوں نے پھر اس کے جسم کے ہر گوشے کو محبت کی زبان میں باندھ لیا، جیسے ہر لمس ایک نظم ہو، ہر چھونا محبت کا نغمہ۔ اور پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے لبوں پر محبت کی زبان بولی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف محبت باقی رہ جاتی ہے۔ چاند آسمان پر مکمل تھا اور زمین پر ان کی محبت بھی۔ شمع اب بجھنے کے قریب تھی، مگر اس چادر کے نیچے ایک عشق سلگ رہا تھا، ساکت، خاموش، مگر دنیا کی سب سے سچی، سب سے مکمل شاعری کی طرح۔ محبت ایک ہوتی ہے، بچھڑ جائے تو بھی پلکوں کے اوپر بچھا لوں، آنکھوں کے اندر چھپا لوں، تجھ کو تجھ سے چرا لوں، دامن چھڑا کر سبھی سے۔ تھکی تھکی سانسوں کے درمیان کمرے میں کینڈلز اب چھپکنے لگی تھی، سانسوں کے ساتھ، سرسراہٹوں کے ساتھ۔ روشنی بھی تھکی ہوئی تھی، مگر ان کی محبت جسے پوری طرح جاگ چکی تھی۔ بھلے آج رات سانسیں کم پڑ جائیں، مگر مکمل اس رات کو اپنے جنون سے سجا دینا تھا۔ اسی حالت میں یوشا نے حیات کی گردن کے قریب لب رکھے۔ یہ رات ہماری ہے، بس ہماری۔ اس نے دھڑکنوں کی اوٹ میں سرگوشی کی اور حیات نے پلکیں موند لی۔ تہ در تہ خاموشیاں جن میں صرف محبت بولتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے حیات کی انگلیاں یوشا کے بالوں میں الجھ کر سوا رہی تھی۔ تھک گئی ہوں، انگلیاں سست پڑنے لگی تھیں کہ اس نے کروٹ بدل کر حیات کا چہرہ دیکھا۔ پلکوں کو خم دے کر یوشا کے بازو پر سر رکھتی کہ یوشا نے آہستہ سے حیات کی کلائی تھامی۔ کم ود میں، ہم باہر چل رہے ہیں۔ حیات تھوڑا جھجکی، سر اس کے کندھے سے اٹھایا۔ ابھی نہیں، تم باہر جاؤ پہلے۔ اس کا مطلب سمجھ کر یوشا کی آنکھوں میں تیرتی گلابی لکیریں شوخ رنگ میں ڈھلی۔ اب بھی شرم بچی ہے تمہاری؟ ایک ہاتھ سے ہلکے گال پر سہلاتے ہوئے مسکراہٹ ہنوز ہونٹوں پر تھی۔ میں تمہاری جتنی بے شرم نہیں بن سکتی۔ اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھتے ہوئے انداز نے روٹھا تھا۔ تو کوشش کرو نا، کچھ تو سیکھو مجھ سے۔ یوشا نے شرارت سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا جیسے وہ اس کی نظریں چرائے جانے پر خفا ہو۔ تمہاری سکھائی ہر چیز اتنی مہنگی پڑتی ہے، میں نہیں سیکھ سکتی۔ وہ شرم سے بھیگی ہنسی پلکوں کے کنارے پر ایک نرم سا حیا کا رنگ اب بھی جمع رہا۔ یوشا نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ مہنگی؟ سانسوں کی گرمی جیسے لفظوں سے لپٹ گئی تھی۔ یہ تو سب کچھ ہے جو میرے پاس ہے، تمہارا لمس، تمہاری شرم، تمہاری ہاں، تمہاری ناک۔ ہونٹوں تک آ کر وہاں گرم سانسوں کی حدت بھرا لمس چھوڑ رہا تھا اور وہ پلکیں موند گئی۔ یوشا کی انگلیاں اب اس کی کمر کی گرد تھیں، نرمی سے جیسے سانسوں کو قید کر رہی ہوں۔ چلو نا باہر، بارش تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ انداز میں پیار، ضد، اصرار سب کچھ تھا۔ اور اگر میں نہیں گئی تو؟ وہ بازو سمیٹ کر بیڈ کی سائڈ میں دبک گئی اور یوشا نے آہستہ سے اس کے کاندھے پر جھک کر سرگوشی کی۔ تو بارش اندر آ جائے گی، پھر طوفان ہوگا، سیلاب ہوگا، اور تم شکایت کرنے کے لیے بھی بس مجھ سے لپٹ جاؤ گی۔ لبوں کی گرمی اس کی کال سے چھو کر اتر گئی۔ حیات نے ایک دم آنکھیں کھولی، پلکیں کچھ دیر لرزتی رہیں، پھر آہستہ سے مسکرا دی۔
تمہیں ہر بار جیتنا کیوں آتا ہے؟ کیونکہ تم ہر بار ہار جانے کے لیے بنائی گئی ہو، صرف میرے سامنے، بس اپنے یوشا کے لیے۔ وہ اسے لیے لیے اٹھ گیا، چادر کا سرا دونوں کے وجود کو گھیرے ہوئے تھا۔ یوں ہی اسے لیے ہوئے وہ جھونپڑی کے پردے سے باہر آیا، سامنے وہی آنگن، وہی ستاروں جیسی روشنی اور وہی نرم پردے، بس اب ان کے قدموں کی ٹاپ خاموشی کو ایک نئی گونج دے رہی تھی۔ یوشا نے ننگے پاؤں گھاس پر قدم رکھا، وہیں بچھی نرم کرسی پر اسے لے کر بیٹھا۔ حیات کا سر اس کے سینے پر تھا اور یوشا کی نگاہیں بادلوں کی چادر میں چھپ گئے چاند کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یوشا، اس کی پکار پر آہستہ سے نظریں موڑی۔ ایک بات بتاؤ۔ کون سی بات؟ اس نے ہلکی ہوا سے اڑتے حیات کے بال کاندھے پر سے سمیٹے۔ تم اس ایگریمنٹ کے بارے میں کیا سوچ کر رکھے ہوئے ہو؟ کہ احمر کو آگے بولتے کہ یوشا نے جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کر دیا۔ حیات بس اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہ بات کی شروعات کس لیے کی گئی ہے؟ اس کی تیوری پر ہلکا سا بل اتر آیا۔ تمہارا موڈ بگاڑنے کے لیے۔ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ دبائی، تاکہ تم غصے سے بھڑکو اور مجھے فوراً واپس لے جاؤ اس سنسان دل چرانے والی جگہ سے۔ یوشا کی آنکھیں چند لمحے بس اسے دیکھتی رہیں، پھر چہرہ آگے بڑھایا، اتنا قریب کہ سانسوں کا دھیما ساز حیات کے گالوں پر گونجنے لگا۔ تم جانتی ہو تمہاری یہ شوخی کب سب سے زیادہ قاتل لگتی ہے؟ حیات نے پلکیں جھپکائیں مگر کچھ بولی نہیں، بس سانس تھوڑی سی بھاری ہوئی۔ جب تم میرے اچھے سے رومانٹک موڈ کو غارت کرنے پر تلی ہوئی ہوتی ہو، میرے ارمانوں کی قاتل بنتی ہو، اور پھر کیا؟ وہ جی بھر کر آج چھیڑ لینا چاہتی تھی۔ اور یہ وہی مخملی فرش پر اسے دھکیل کر اس نے حیات کے ارد گرد گھٹنے رکھ کر ہتھیلی ٹیکی اور جھکا۔ تم جان لو مسز ملک، تمہارا شوہر تم سے رومانس کا وقت چھیننے نہیں دے سکتا، چاہے ایگریمنٹ ہو، احمر ہو یا پوری دنیا۔ وہ بے ساختہ ہنسی، پھر نظریں چراتی بولی، تم جیسے جابر مرد سے بحث نہیں ہو سکتی۔ میں جابر نہیں ہوں، بس تمہارا ہوں، پورا، مکمل، اٹل۔ اب وہ پوری طرح جھک چکا تھا اور اس کی پیشانی حیات کے پیشانی سے ٹکی ہوئی تھی۔ آج کی رات مجھے اپنے اور تمہارے بیچ کسی کا بھی ذکر نہیں چاہیے، کسی کا بھی نہیں، گاٹ اٹ؟ اس کی سرگوشی میں وہی دیوانگی تھی جس نے صدیوں تک عشق و زخموں میں بھی محبت کی دعا دی تھی۔ سانسوں میں جو گم سانسیں ٹکرا رہی تھی، ان میں چھو کر گزرتا پیار انمول تھا۔ حیات نے ہولے سے ہنستے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر پھیرا۔ الیا کا بھی نہیں؟ تو نرم ہچکچاتی مگر گہری انگلیوں میں حق تھا۔ جی صاحبزادے کا بھی نہیں، بس میں اور تم۔ سرخ لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر ایک بار پھر وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ صدیوں کا عاشق تھا۔ عجب سی چاہتوں میں گھری سانسوں کی سرگوشیوں میں ہونٹ پہلے صرف چھوئے، پھر ٹھہرے، پھر جیسے اس کی ہر بات، ہر خاموشی، ہر انکہی خواہش کو اپنی گہرائی سے پی لینے لگے۔ تم جانتی ہو یہ صرف محبت نہیں ہے، یوشا نے بوسے کے درمیان سرگوشی کی، یہ وہ پیاس ہے جو صرف تم سے بچ سکتی ہے۔ تم ہو تو میں مکمل ہوں۔ تبھی اسی لمحے ہوا کا ایک ہلکا جھونکا آیا، درختوں کے پتے ہلے اور ایک ننھا سا قطرہ آسمان سے ٹپکا، پھر دوسرا، اور اگلے ہی لمحے بارش برسنے لگی، نرم ٹھنڈی خاموشی ٹوٹتی ہوئی، جیسے آسمان بھی خوش ہو کر ان پر رحمت نچھاور کر رہا ہے۔ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، بھیگا سا احساس ہوا اور حیات نے اسے کاندھے سے تھام کر دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی کلائی یوشا کی گرفت میں تھی۔ یوشا نے چہرہ اٹھایا، بارش اس کی پلکوں سے گزر کر گالوں تک پہنچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ روک ٹوک کیوں؟ آواز بوندوں میں بھیگی ہوئی مخمور سی تھی۔ بارش ہو رہی ہے، اس نے مشکل سے پلکیں کھولی ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ وہ پھر سے جھکا۔ آسمان نے ہم پر مہربانی کر دی ہے، اس نے ہمارے عشق کو اپنی زبان دے دی ہے، بارش کی زبان۔ اسے سمجھو، مجھے سمجھو اور کچھ نہیں۔ چہرہ جھکا، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹ گردن کے گرد گھومنے لگے، بوندوں کو جذب کرنے کی کوشش۔ ہوا میں اس کا آنچل ڈھلکا، بال بھیگنے لگے اور وہ شرم سے تھوڑی تھوڑی کانپنے لگی۔ یوشا، بارش میں؟ ہاں، بارش میں محبت بھیگ کر زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے، تمہاری طرح، ایسے نشاور کہ میرے ہوش گم ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یوشا کے ہونٹوں کی دہک کے ساتھ دائرے سمٹ رہے تھے، بارش کے بوندوں کو اس کی جلد سے چنتا۔ یہ سب کچھ صرف تمہارے لیے ہے، میری رات، میرا موسم، میرا ہر لمحہ۔ حیات اب مکمل اس کے ساتھ تھی، بارش کے اندر، خاموشی کے ساتھ، جذب کی شدت میں۔ بارش اب تیز ہونے لگی تھی، رات سرد ہونے لگی، مگر ان کے درمیان جو گرمی تھی وہ اس ٹھنڈک پر حاوی تھی۔ جذبات جیسے رس رہے تھے اور لمس جیسے سرحدیں توڑ رہا تھا۔ یوشا نے حیات کو اور قریب کیا، بازوؤں میں جکڑی ہوئی وہ بارش کے بوندوں میں بھیگ رہی تھی، مگر جو بھیگ یوشا کے لمس سے ہو رہی تھی وہ کہیں زیادہ اندر تک اترتی تھی۔ یہ سب کچھ ہمارے نصیب میں بہت آزمائشوں کے بعد آیا ہے، وہ اس کی گردن کے گرد لب پھیرتے ہوئے بولا، جیسے ہر قطرے کو جذب کرنا چاہتا ہو، جیسے اس کی سانسیں، اس کی جلد، اس کا لمس، سب کچھ صرف حیات کا ہو۔ حیات نے پلکیں موند لیں، شرم، خوف اور جذب کی سرحد پر کھڑی، وہ مکمل سپرد ہو گئی۔ پھر اس نے سرگوشی کی، یوشا یہاں نہیں پلیز۔ یوشا نے اسے اور قریب کھینچا، یہاں، وہاں، ہر جگہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرا سایہ بن کر بس مجھ میں چھپ جاؤ۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، لیکن یوشا کے جذبات کے آگے وہ بھی ہار رہی تھی، ایک دوسرے کی آغوش میں ایسے کھوئے تھے جیسے پوری دنیا رکی ہوئی ہو۔ اور تب بارش کی تیز بوچھار نے چادر تان دی، جیسے آسمان نے یوشا اور حیات کے لمس پر مہر ثبت کی ہو۔ حیات کا سارا وجود بھیگ رہا تھا، بال بکھرتے، قطرہ قطرہ جلتا رنگ بجا رہے تھے۔ یوشا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ تمہیں معلوم ہے تم ابھی کیا لگ رہی ہو؟ اس کی آواز گہری بھیگی ہوئی، جیسے بارش کی ہر بوند اس کی زبان سے ٹپک رہی ہو۔
حیات نے شرما کر نظریں چرائیں مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی. وہ خاموش تھی مگر وہی خاموشی سب کچھ کہہ گئی. یوشا نے آہستہ سے اسے خود میں سمیٹا اور بہت قریب آ کر اس کے گال کے پاس سے بوندیں چنتا ہوا بولا, تم بارش میں نہیں بھیگی, بارش تمہارے اندر اتر رہی ہے, تمہاری سانسوں میں, تمہاری دھڑکنوں میں, اور اب میں بھی. جھک کر اس نے حیات کے ہونٹوں پر ایک نرم گہرا لمس رکھا. بارش جیسے رک گئی ہو, وقت تھم سا گیا. اس شدت میں نمی بھی تھی, ضد بھی, ایک خاموش التجا بھی, اور مکمل یقین بھی. یوشا, حیات کی آواز لرز رہی تھی مگر وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی. ہاں, اس نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا اور اس کے جسم کو اپنے حصار میں لے لیا. بارش کی بوندیں ان کے درمیان گر رہی تھی جیسے گواہ بن رہی ہوں ایک ایسے لمحے کی جو ازل سے لکھا گیا تھا. یہ لمحہ, یہ تم, یہ بارش, سب کچھ بہت زیادہ ہے. یوشا نے اس کی پیشانی چومی, پھر گردن تک سانسوں کی بھیگی ہوئی لذت حاصل کی تھی, آہستگی سے جذب ہو جانے والی شدت سے. ہاں, اور یہ سب تمہارے لیے ہے, صرف تمہارے لیے. میری عشق کی معراج ہو تم. میں چاہتا ہوں تمہیں اس بارش کی طرح مسلسل, مکمل, بے اختیار. حیات کی انگلیوں نے کھلے کاندھے کو تھاما اور یوشا نے بوجھل سے سرگوشی کی. مجھے اسی طرح خود میں جکڑ لو کہ میں خود کا بھی نہیں رہوں, میری آنکھوں میں تمہارے جذب کے نشان بن جائیں. یوشا نے اپنی سانسیں اس کے گال پر چھوڑی اور اس کے ہونٹوں پر وہ دوبارہ جھکایا. اس بار لمس میں کچھ سوال نہ تھے, صرف اختیار تھا. اس کے ہاتھ اس کی کمر سے ہوتے ہوئے کمر کے ارد گرد قید ہونے لگے اور اس کے بھیگے وجود کو تھام کر بولا, تم میری زمین ہو اور یہ بارش میرے لمس کا پہلا اقرار. بارش کی بوندیں اب ان کی کھال پر بج رہی تھیں جیسے محبت کو موسیقی دے رہی ہوں. حیات نے آنکھیں بند کی اور اس کی باہوں میں مکمل ہو گئی جیسے بارش میں مکمل بھیگا وجود اب اور کچھ نہیں چاہتا. وقت تھم گیا تھا, لمحہ سانس لینے لگا تھا, عشق مکمل ہو گیا تھا. بارش تیز ہو چکی تھی, آسمان جیسے اپنے اندر کی ساری نمی, ساری بےقراری زمین پر اتار رہا ہو. درختوں کے پتے لرز رہے تھے اور فضا میں ایک موسیقی بکھر گئی تھی جو صرف وہی سن سکتے تھے جن کے دل بھی بھیگے ہوئے ہوں. یوشا اور حیات اس لمحے بس صرف وہ نہ تھے, وہ ایک دوسرے کا وجود بن چکے تھے. پھسلتی بارش میں بھیگتے وجود کے درمیان لمس اور جذب کا ایک ایسا رقص شروع ہو چکا تھا جو لفظوں سے آگے کا تھا. بارش کی بوندیں ان کے چہروں سے پھسلتی, ہونٹوں تک آ کر رکتی اور یوشا آہستہ آہستہ انہیں چنتا جاتا, ایک ایک لمحہ, ایک ایک بوسہ. وقت نہیں رہا, بدن باقی نہ رہا, صرف روحیں تھیں اور محبت کا وہ لمس جو نہ خاموشی کا محتاج تھا نہ لفظوں کا. لبوں پر دعا تھی, بدن پر حیا, پر روحیں تھی اریاں, جدا ہر قبا. وہ چادر جو بارش نے اڑا دی تھی, وصال کا پہلی جزا, پہلی ادا. تو میری خاموشی میں چھپا وہ نام ہے جو لبوں پر آئے تو آنکھیں بھیگ جائیں. تو وہ لمحہ ہے جو گزرے تو وقت رک جائے اور ٹھہر جائے زندگی تیرے بعد. تیری ہنسی میں جو نور ہے وہ شاید میرے نصیب کا چراغ ہے, اور میری دعا کی لو بس تو ہی ہے. جب تو پاس ہوتا ہے تو دل خود کو بھول جاتا ہے, اور جب تو دور ہوتا ہے تو ہر چیز میں بس تجھے ڈھونڈتا ہے. تو میری صبحوں کا مان ہے, میری راتوں کا سکون ہے, اور بیچ ہجر کی خاموشی میں تو رب سے مانگی ہوئی وہ دعا ہے جسے میں ہر سانس میں تھامتا ہوں. کاش یہ لمس, یہ رشتہ, یہ دعا یوں ہی سانسوں میں بسا رہے. کاش کوئی سایہ ہماری خاموشیوں پر سایہ نہ کرے. کاش تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور ہم کبھی جدا نہ ہوں, کیونکہ تیرے میرے پیار نو نظر نہ لگ جاوے نا. مدھم روشنی میں نہائے کمرے میں اب سکون ہی سکون تھا, وہ سکون جو صرف اندر کے شور کے بعد حاصل ہوتا ہے, مدتوں کے بعد ایک دوسرے سے جڑ کر حاصل ہوتا ہے. ایسی ہی پرسکون خاموشی میں یوشا بیڈ کی دیوار والی سائڈ سے پشت ٹکائے نیم دراز تھا اور حیات اپنا سر اس کے کندھے سے لگائے خاموشی سے دھڑکنوں کو سن رہی تھی, جیسے برسوں بعد کچھ نہ بولنے کا وقت ملا ہو. یوشا کی انگلیاں کبھی اپنے سینے پر رکھی اس کی ہتھیلی میں دھیرے دھیرے حرکت کرتی اور کبھی ابھی بھیگے ہوئے کھلے بالوں میں پھرنے لگتی. سو گئی ہو کیا؟ وہ بہت زیادہ خاموش لگی تو جھک کر حیات کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی. بس اتنا بول کر چادر کو اور بھی کاندھے پر کھینچ کر کاندھے سکیڑ کر وہ تھوڑا سا اور سمٹ کے جیسے اس کی آواز نے اسے اپنے خول میں اور بھی چھپا دیا ہو. یوشا نے متھا مسکراہٹ کے ساتھ گردن تھوڑا سا جھکا کر دیکھا. پھر تم کیوں بول نہیں رہی؟ پھر کیوں کچھ بول نہیں رہی؟ بولنے کے ساتھ چادر کا سرا پھر سے حیات کے کاندھے سے سرکایا. مت کرو نا, چہرے پر اب تک گلال سا بکھرا تھا. اب تمہیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. کاندھے پر انگلیوں سے لکیریں بناتے ہوئے اس نے حیات کے چہرے پر نظریں گاڑی رکھی. بس مجھ سے باتیں کرو, تم نہیں کرتی بات, میں تھک گئی ہوں. ناک سے سینے پر سر اور گھساتے ہوئے یوشا کی گردن میں باہیں ڈالی. زبان کو کون سی تھکاوٹ ہو گئی ہے؟ جو ہاتھ لکیر بنا رہے تھے وہی ہولے سے انگلی مارتے ہوئے انداز میں شوخی تھی. زبان بھی تھک گئی ہے. اوہ سمجھ گیا, جب میں. یوشا بس کرو, کتنے بے شرم ہو تم. آگے بولنے سے پہلے اس نے یوشا کے ہونٹوں پر ہتھیلی جما دی تھی. وہ سر دیوار سے لگا کر ہنس دیا, آسودگی سے بھری ہنسی, مخمور سی ہنسی. ہی اپنے کارنامے پر بڑی ہنسی آ رہی ہے. انداز بڑا نروٹھا تھا اس کے. سینے پر سے اٹھنا چاہا کہ اس سے پہلے وہ بازوؤں میں جکڑ گیا. دور نہیں جانے, چاہے لڑو چاہے پیار کرو. یہ محبت بھری دھونس. حیات کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیری. اب مجھے سونے دو. سر پھر سے سینے پر رکھتے ہوئے آنکھیں بھی بند کی. سونے تو ہر کس نہیں دوں گا تمہیں. وہ سے لے کر بستر پر لیٹا, پھر کروٹ بدلی. اب حیات کا سر تکیے پر تھا اور نگاہوں میں خود پر چکے یوشا کا چہرہ. میں جاگنے والی حالت میں نہیں ہوں اب.
میں بنا دوں گا نا۔ آنکھوں میں مدھم خمار سے چمکتی شوخی تھی۔ کیسے؟ ایسے۔ ایک بار پھر جھک کر اس نے لبوں سے ہونٹوں کو رکھ دیا، شدت سے، نہ مٹنے والی تشنگی سے، ایسے سیرابی کی خواہش سے جسے برسوں کی پیاس ہو، گہرائی سے، عشق کی ہر قسم سے۔ حیات کی پلکیں ذرا سی لرزیں، سانس ذرا سی اٹکی اور ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کی گردن میں پھنس کر بالوں کو مٹھی میں لے چکے تھے۔ یوشا پلیز۔ وہ ایک سرگوشی تھی یا التجا؟ فیصلہ خود یوشا کو بھی نہ ہو سکا۔ کیا پلیز؟ اس نے ہنستے ہوئے ماتھے پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ پلیز سٹاپ یا پلیز ڈونٹ سٹاپ۔ حیات کے ہونٹوں کی سرخی پورے چہرے پر چھا گئی۔ بہت خراب ہو تم۔ وہ شرمائی مگر ہار مان کر چہرے کو چھپانے کے لیے یوشا کے سینے میں اور چھپ گئی۔ یوشا نے نرمی سے اس کے کان کے کنارے پر لب رکھے۔ میں ہمیشہ کا خراب اور تم اس خراب انسان کا جنون۔ وہ چہرہ گردن پر رکھ گیا۔ بولا نہ تھا کہ جب تم مکمل میری باہوں میں ہوگی تو پھر یہ عاشقی تمہیں ہر بات کی سزا دے گی۔ اس کی آواز میں اب محبت کی شدت اور لمس کی حاکمیت تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کی گردن میں اپنے ہونٹوں سے نقش چھوڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بوسے جو گواہ تھے اس کے دعوے کے، اس کے جنون کے، لمحہ بلمحہ اس کی گردن میں ہونٹوں کے انگارے سے جیسے اپنے بنائے گئے نشانات پر مرہم رکھ رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے نا، تمہاری گردن کا ایک حصہ میرے صبر کا امتحان ہے۔ آواز میں مدھم سا گلابی بوجھل پن کھلا اور حیات کی گردن میں رنگ گھلنے لگا، وہی گلابی رنگ جو دل سے نکل کر پورے وجود میں اترتا ہے۔ مت کہو نا ایسی باتیں۔ حیات کی سانسیں اب ہموار نہ تھیں، گال گرم تھے اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیوں؟ اس کی سانسیں اب گردن سے گزر کر اس کے شانے پر ہلکی ہلکی چومتی آ رہی تھیں۔ کیونکہ میں اب تمہیں نہیں سہ سکتی اور یہ تم جانتے ہو۔ حیات کی آواز تھر تھر آتی سانس میں چھپی تھی۔ یوشا نے انگلیاں اس کی کلائی سے لے کر کوہنی تک نرمی سے پھیری۔ یوشا ملک کو صرف حیات ہی برداشت کر سکتی ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، یہ آخری کمزور بہانہ تھا۔ آج کچھ بھی نہیں، نہ نیند، نہ شرم، نہ روک، نہ کوئی فاصلہ، صرف ہم ہوں گے اور میری بےتابی ہے۔ پھر اس کی انگلیاں چادر کے کنارے پر رک گئیں۔ نیند کے علاوہ کوئی اور بہانہ ہے تو وہ بتا دو، اس کے بعد کوئی ڈسٹربنس برداشت نہیں کروں گا۔ حیات نے پلکیں جھکائیں، شرم کی چادر میں لپٹی محبت کی حدت سے بھیگی ہوئی۔ بس کرو گے اب؟ یہ کہنا تھا کہ یوشا نے آہستگی سے اس کا ماتھا چوما، پھر پلکیں اور پھر گال، جسے ہر مقام پر اذن لیتا چلا جا رہا ہو۔ تمہاری سانسیں جو بدل رہی ہیں وہ کوئی بہانے قبول نہیں کر رہی، وہ مجھ میں گھلنے کو ترس رہی ہیں۔ یوشا کی مدھم سرگوشی میں پھر ایک سانس میں اس نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا، اور وہ لمحات، وہ نرم سرگوشیاں اب گردن کی نیچی سمت میں چمکتی جا رہی تھیں۔ یوشا نے حیات کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں الجھاتے ہوئے اس کے کان میں بہت آہستہ کہا، یہ رات ہماری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک ایک لمحہ تمہارے لمس میں سمو دوں۔ حیات نے کچھ نہیں کہا، بس سر سینے میں چھپانے کی کوشش کی۔ سانسیں لرزنے لگیں، وہ خود کو مکمل یوشا کی آغوش میں دے چکی تھی اور اب وہ صرف یوشا کی سانسوں کی رفتار سے زندہ تھی۔ بیڈ کی چادریں اب آہستہ آہستہ شگان آلود ہو رہی تھی، جیسے جذبات کی ہر پرت کھلنے لگی ہو۔ کمرے میں مدھم روشنی اب اور مدھم ہو چکی تھی اور سانسوں کے تال تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو صرف محبت کے بعد آتی ہے، محبت جس کا شور دل میں ہوتا ہے مگر باہر صرف سکون رہتا ہے۔ چادر کی شکنیں اب ساکت تھیں اور ان شکنوں کے بیچ حیات یوشا کے سینے سے لگی گہری نیند کی باہوں میں جا چکی تھی۔ یوشا کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کی کمر پر پھسل رہی تھیں، نہ کسی ارادے سے، نہ کسی جذبے سے، بس ایک عادت سی ہو گئی تھی اسے محسوس کرنے کی، اور شاید یہ عادت کبھی چھوٹنے والی نہ تھی۔ اس نے گردن جھکا کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ سوتے ہوئے انسان کو چومنا اسے سب سے زیادہ محبت کرنے کی علامت ہے، اور یوشا کی محبت اب دعا بن گئی تھی۔ وہ سو گئی تھی مگر اس کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ ان آنکھوں میں سکون قلب بھی اترا ہوا تھا، مدہوشیاں بھی جھلک رہی تھیں اور گلابی پن بھی، مگر خواب کا نام و نشان نہیں تھا۔ تم سو گئی ہو مگر میں تمہیں سوتے ہوئے دیکھ کر جاگتے رہنا چاہتا ہوں حیات۔ یہ رات جو مدتوں بعد میرے نصیب میں آئی ہے، اس کا ہر لمحہ میرے لیے اتنا قیمتی ہے کہ میں پل بھر کے لیے بھی آنکھیں نہیں بند کر سکتا۔ حیات کے بالوں سے لے کر گردن اور کاندھے تک پر نرم انگلیوں کو پھیرتے ہوئے سرگوشی میں بول رہا تھا، آواز جیسے کمرے کی دیواروں سے نہیں دل کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ تمہیں دیکھنا ایسا لگتا ہے جیسے میری سانسیں چل رہی ہوں۔ انگلیاں اب اپنے سینے پر رکھی اس کی انگلیوں سے کھیلنے لگی تھی، جیسے نیند کے عالم میں بھی وہ اس کا لمس مانگ رہی ہو۔ کچھ لمحے اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے خود کو اس لمحے میں دفن کر لینا چاہتا ہو، پھر آہستہ سے اس کی گال پر انگلی پھیرتے ہوئے مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے، اب تمہاری نیند کی حفاظت بھی میری محبت کا حصہ ہے۔ حیات کی سانسیں جو اس کے سینے پر ہموار، گرم اور مکمل اعتماد سے چل رہی تھی، وہ یوشا کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ یہ لمحہ شاید میں اسے لفظوں میں کبھی قید نہ کر سکوں، پر تمہارے وجود پر دیا گیا محبت کا اظہار ہمیشہ اس لمحے کی گواہی دے گا۔ پھر آہستہ سے اسے اپنے بازو اور مضبوط کیے، جیسے چاہتا ہو کہ وہ ہمیشہ وہیں سوئی رہے، ہمیشہ کے لیے۔ محبت جب خاموش ہو جائے تو لفظ بولنے لگتے ہیں، خاموشیوں کی زبان ٹھہری ہوئی لکھتی ہے ساری کہانیاں۔ کمرے کی کھڑکی سے ہلکے ہلکے صبح کی پھٹتی روشنی اندر آ رہی تھی، وہ روشنی جو اندھیرے پر دستک نہیں دیتی، بس آہستہ سے بستر پر چھا جاتی ہے۔ یوشا نے پلکیں کھولیں،
وہ اس کے بازوؤں میں بند حیات کی گرم نرم موجودگی تھی۔ وہ ساکت لیٹا رہا کچھ دیر، محسوس کرتا رہا وہ دھڑکن، وہ سانسیں، وہ چہرہ جو پوری رات اس کے دل پر بکھرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو نرمی سے پیچھے کیا، پھر آہستہ سے کان کے قریب جھک کر بولا، یوشا کی جان، صبح ہو رہی ہے۔ حیات تھوڑا سا سمٹی، وہ حرکت جو نیند میں بھی اپنائیت سے بھری تھی۔ یوشا نے شرارتی لہجے میں کہا، اگر نہ جاگی تو میں جگاؤں، پر یہ یاد رکھنا میرے طریقے نرم نہیں ہوتے۔ اب کے حیات کے ہونٹوں پر نیند میں بھی دبی دبی مسکراہٹ تھی، وہی جو یوشا کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ تم جاگ رہی ہو نا؟ اس نے انگلیوں سے اس کے گال کو چھوا۔ بہت مدھم سی آواز آئی۔ تو پھر مجھے دیکھ کر جاگو نا۔ یوشا جھکا اور آہستہ سے اس کے پلکوں پر لب رکھے۔ حیات نے آنکھیں کھولی، نیند بھری مگر مکمل یوشا کی طرح خمار سے بھری۔ تم پہلے کیوں جاگ گئے؟ اس کی آواز میں نیند، محبت اور تھوڑا سا خفا پن تھا۔ یوشا نے مسکرایا، میں سویا ہی کب تھا؟ حیات نے تعجب سے سر اٹھایا، یعنی ایسے ہی بیٹھے رہے مجھے باہوں میں لے کر؟ آنکھوں میں حیرت کے ساتھ اس کی محبت کا احساس بھی چمکنے لگا تھا۔ ہاں، کیونکہ نیند بھی تمہیں دیکھنے کا حق تم مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ حیات نے شرم سے آنکھیں جھکا لی، اپنے حلیے پر نظر ڈالنا بھی مشکل تھا۔ وہ کیسے بے خبر سوتی رہی تھی اور سر جو جھکا تو وہ بال آدھے چہرے پر آ گئے اور یوشا کی انگلیوں نے انہیں پرے کیا تھا، اسے لمس سے جیسے رات کو کیا تھا۔ آئی تھنک اب تک تمہاری جھوٹی شرم ختم نہیں ہوئی ہے۔ میں جھوٹا شرما رہی ہوں؟ فوری اعتراض ہوا اور یوشا اسے لیے ہوئے تکیے پر سیدھا لیٹا۔ جھوٹا نہیں مگر بے وجہ، بے سبب ہے یہ شرم۔ ماتھے سے لے کر ناک پھر ہونٹوں تک انگلی لا کر ہلکی سے ضرب دی تھی۔ حیات کی آنکھیں بس اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ مجھے اس طرح مت دیکھو۔ انگوٹھے نے ہولے ہولے اس کے ہونٹوں کو سہلانا شروع کر دیا تھا، جہاں رات بھر کی شدت نے سرخی پھیلائی ہوئی تھی۔ اور دیکھا تو تم کیا کرنے والے ہو؟ حیات نے نظریں جھکائے پوچھا، جانتے ہوئے بھی کہ وہ سوال کا جواب لمس میں ملے گا۔ یوشا نے گردن جھکائی، یہ۔ پھر اس نے اس کے ہونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کچھ دیر ایسے ہی رہتا کہ حیات نے اس کی گردن پر ناخن مارے اور اس نے چہرہ اٹھایا۔ بتلا چکا رہی ہو؟ نہیں، یہ بتا رہی ہوں کہ تم ہمیشہ اتنے خطرناک کیوں ہو جاتے ہو جب میں تمہارے قریب ہوتی ہوں؟ کیونکہ تم جب قریب ہوتی ہو تو مجھے خود پر قابو نہیں رہتا۔ اس نے اس کی ٹھوڑی کو آہستہ سے چوما، اور یہ بے قابو ہونے کا احساس میں تعمر تمہیں جتاتا رہوں گا۔ حیات کی کلائیوں کو اپنی گردن میں ڈال کر آواز میں بولتے ہوئے بوجھل پن تھا، بہت جتا دیا اب مجھے گھر جانے، میرا بچہ۔ ہمارا بچہ، یہ کہنا زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اس نے جھک کر اس کی ناک سے ناک رگڑی۔ ٹھیک ہے، پر اٹھو نا آپ۔ نو وے۔ کمر پر گرفت سخت ہوئی۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ ابھی تم صحیح سے جاگے نہیں ہو، اب تمہیں مکمل بیدار کرنا باقی ہے۔ وہ جھکنے لگا کہ حیات نے تیزی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ میں پوری طرح سے بیدار ہوں۔ آنکھوں کی سرخی سے اس کی آواز مدھم سے لرز بھی گئی تھی۔ تو پھر تم اتنی خوبصورتی سے جاگنا چھوڑ دو، میں رک جاؤں گا۔ یوشا نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر کو نرمی سے تھام کر خود سے اور بھی قریب کر لیا۔ میں اٹھنے سے انکار کر دوں گی، انداز نے روٹھا تھا۔ یوشا نے جھک کر اس کی ناک پر ہلکی سے چبھن پیدا کی۔ تو سزا یہ ہوگی کہ پورا دن تمہیں میرے ساتھ میری باہوں میں میرے دل پر گزارنا ہوگا۔ اچھا جی، دونوں ہی صورت میں آپ کو جھیلنا ہی ہے مجھے۔ اس نے منہ بسورا اور یوشا کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ اتری، ذرا اور قریب ہوا اور اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ جی، یہ طے ہوا، تمہاری ہر صبح میرے لبوں کی شدت سے شروع ہوگی۔ حیات کی باہوں کو اپنی گردن میں لپیٹتے ہوئے لبوں پر لبوں کو سجا کر وہ چند حسین خواب اور سجا دینا چاہتا تھا۔ شمعیں اب بجھنے کو تھی، لیکن اندر ایک نیا دن، نئی محبت اور نئی شوخی نے آنکھ کھول لی تھی۔ ان کے درمیان بارش شروع ہو گئی تھی، نہ آسمان سے نہ درختوں سے، دلوں کے بیچ سے۔ یہ بارشیں جھومتی رہیں، روحیں سیراب ہوتی رہی تھی۔ وہ بارش کے قطرے، وہ تیرے ہونٹوں کا لمس، کہانی مکمل تھی، لفظوں کی ضرورت نہ تھی۔ حیات کروٹ لیے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی انگلیاں یوشا کے بالوں میں مدھم حرکت کر رہی تھیں، اور نظروں میں وہ خاموشی سجی تھی جو صرف غربت کے بعد جنم لیتی ہے۔ اب اٹھ بھی جاؤ، اس نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ تھکی مگر مکمل ہونے سے سرشار یوشا نے آہستہ سے پلکیں کھولی، آدھی آنکھوں میں اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کی کلائی کو تھام کر بغل میں کھینچ لیا۔ تم ہی بتاؤ، ایسے صبح کو چھوڑ کر کوئی اٹھتا ہے کیا؟ وہ جو ایسا شوق مسرور اور مخمور سا تھا۔ حیات کی انگلیوں نے ہولے سے اس کے گال کو چبا۔ یوشا، پکار میں چاہتوں کی پھوار بھی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا، کیسا سکون تھا بس اس کے نام ہی لینے میں۔ اگر ہر صبح یوں شروع ہو تو شاید مجھے دنیا سے خوف نہ رہے۔ یوشا نے نہ آنکھیں کھولی، گہرا سانس بھرا۔ تم کبھی سوچتی ہو میں کیسا ہوں؟ اس نے انگوٹھے کو سرخ ہوئے لبوں پر رکھا۔ حیات نے ہلکی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، پر جواب ہمیشہ وہی ملتا ہے۔ یوشا نے اب کی بار ابرو اٹھائے، کیا جواب ملتا ہے؟ حیات تھوڑا سا اٹھ کے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، چہرہ ہتھیلیوں میں بھرا اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ تم اپنے دونوں طرف سے ایک سے ہو میرے لیے۔ یوشا نے آنکھیں موند لی جیسے وہ الفاظ اس کی روح میں اتر گئے ہوں۔ دونوں طرف؟ حیات کا لہجہ دھیما پر پختہ تھا۔ ہاں، وہ جو تم دکھاتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو، دونوں مجھے عزیز ہیں۔ یوشا کی انگلیاں اب ساکت ہو چکی تھی، اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ یہاں جو ہے وہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اور جو باہر ہوں وہ بس دنیا کے دکھانے کے لیے ہوں۔ حیات کی پلکیں بھیگ گئیں پر مسکراہٹ برقرار رہی۔ مجھے تمہارے لفظوں کی نہیں، تمہاری سچ کی طلب ہے، وہ سچ جو تمہارے چپ میں چھپا ہوتا ہے۔
یوشا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر قریب کیا. پھر سن لو حیات، تمہارا یوشا اندر سے بھی وہی ہے اور باہر سے بھی. ٹوٹا ہوا، الجھا ہوا، پر تمہارے لیے مکمل. اس بار مکمل بھروسہ کر لو. وہ سے ہمیشہ سے بس یہی تو مانگتا تھا. مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے حیات، بس تمہارا وہ یقین چاہیے جو تم اپنے دل میں بسے خوف سے توڑ دیتی ہو. حیات نے پلکیں جھکا لی جیسے کوئی اعتراف دل سے نکلنے کو تیار ہو مگر زبان کہنے سے قاصر ہو. کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل تو کرتے ہیں مگر مکمل ہونے سے ڈرتے بھی ہیں. یوشا نے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر گہری سانس لی. محبت میں ڈر نہیں ہوتا، بس ایک دروازہ ہوتا ہے اور ہم دونوں اس دہلیز پر کھڑے ہیں. تم ایک قدم رکھ دو، میں اپنی جان رکھ دوں گا. اور حیات نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا. شاید یہی قدم تھا، نہ بول کر نہ چل کر، بس ٹک کر. یوشا نے اپنی سانس اس کی پشت پر بکھیر دی جیسے دعا ہو یا کوئی اذن. بس تم مجھے اپنا اعتبار دیتی رہو اور میں ہر مشکل سے لڑتے ہوئے کبھی خود سے تمہیں جدا نہیں کروں. کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی روشنی اب کمرے کی دیواروں پر رینگنے لگی تھی، کسی پائل کی طرح، کسی پہلی نظر کی طرح. حیات کی آنکھیں ابھی بند تھی لیکن چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جیسے کسی خواب کے آخری لمحے میں محبوب کی آواز سنائی دے رہی ہو. اگر تجھے دیکھوں تو پلکیں جھپکنا بھول جاؤں، نہ دیکھوں تجھ کو تو شاید جان ہی سے جاؤں. آنکھوں میں بند رکھوں تجھے، دل کی دھڑکنوں میں چھپاؤں. اگر درد کو اختیار ہو تیری جگہ خود مر جاؤں. آجا سانسوں کے دھاگوں میں تجھے پرو لوں، رک رک میں چھپاؤں، رگ رگ میں چھپاؤں، دل کے سنگ رکھ لوں. آجا سانسوں کی مالا میں تجھے باندھ لوں، رگوں کے سفر میں تیری خوشبو سمو لوں. دنیا کا کوئی زہر ہمیں چھو نہ پائے، ہمارے پیار کو کوئی نظر نہ لگ جائے، ہمارے پیار کو کوئی نظر نہ لگ جائے. کیسے سمجھاؤں تجھ سے کتنی چاہت ہے، ہر دن جلتی شمع سا دل یہ حالت ہے. کیسے سمجھاؤں تیری چاہت کا عالم، ہر لمحہ جلا ہے دل، ہر شب ہو ستم. جدائی کا روگ ہمیں لگ نہ جائے، ہمارے پیار کو کوئی نظر نہ آئے، ہمارے پیار کو کوئی نظر نہ آئے. تو ہے میری شیریں میں تیرا فرہاد ہوں، آنسوؤں کی تہ میں چھپی تیری یاد ہوں. تو ہے میری خواہش میں تیری فریاد ہوں، محبت کی شدت کا جی اٹھا ارشاد ہوں. کیسے نہ چاہوں تجھے، کیسے بھلا پاؤں، تجھ سے زیادہ چاہت اور کہاں سے لاؤں. ہمارے پیار کو کوئی نظر نہ لگ جائے، ہمارے پیار کو کوئی نظر نہ لگ جائے.